میں چاہوں گا آپ تھوڑا جسٹ وائنڈ اپ بھی کریں. سولوشنس کی اگر بات کریں زیادہ اسٹارٹنگ ود یو, ایک بچہ کیا کرے جس کو ڈاؤٹس آ رہے ہیں؟ از اٹ ریکمینڈیڈ کہ وہ ایتھیسٹ کے پیجز جوائن کر لے, وہ فیس بک پہ وداؤٹ نالج دعویٰ شروع کر دے؟ پھر جو ایکس مسلمز ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو کسی وجہ سے ریبیلیس ہو کے ایموشنل ریزنس کی وجہ سے, کیسے بندہ اپنے آپ کو بچائے؟ سولوشنس کی اگر میں بات کروں, وٹ ٹو ڈو, ہاؤ کین دے اسٹرینتھن دیئر فیتھ, ہاؤ کین دے ریگین دیئر فیتھ, ہاؤ کین دے کم بیک وغیرہ وغیرہ. صحیح. علی بھائی, ایک چیز جو میں کہوں گا یہاں پہ وہ یہ کہ جب ہم لوگوں نے بات کی نا کہ لرننگ ٹو ٹرسٹ دا وزڈم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز مسلمز, میں اب سب سے پہلے تو ان مسلمان بچیوں سے بات کر رہا ہوں جو کہ اپنے فیتھ کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں. تو جس طرح سارے بھائیوں نے بات کی کہ دیکھو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. وی ہیو ٹو گیو تھنگس ٹائم. میرے اپنے ٹیچرز بھی جن سے میں نے دین سیکھا مجھے کہتے تھے کہ بیٹا کچھ چیزیں نا آپ کو 40 کے بعد سمجھ میں آئیں گی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, نیچرلی سی بات ہے, کچھ چیزیں آپ کو 10 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ آپ کو 20 کی ایج کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ آپ کو ایکسپیرینس سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ نا اس سے پہلے آ نہیں سکتی. لائک فار ایگزامپل بفور پیوبرٹی دیر آر سم تھنگز یو ول نیور انڈرسٹینڈ, بفور میرج دیر آر سم تھنگز یو ول نیور انڈرسٹینڈ. لائک وائز انبیاء جو ہیں وہ 40 سال کی ایج پہ بنے, تو 40 سال بھی ایک اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. کچھ چیزیں نا آپ کو 40, کیونکہ نا تب تک آپ کا لیول آف میچورٹی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو ناؤ آئی ایم بگننگ ٹو گیٹ اے ٹیسٹ آف وائی دیز تھنگز آر ہیپننگ دس وے. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, سو یو ہیو ٹو گیو تھنگس ٹائم, دیٹس فرسٹ تھنگ. دوسری بات میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی جو ابھی بات آپ لوگوں نے بھی کی وہ یہ کہ آپ یہ دیکھو کہ کیا ایز ہیومن بینگز نو یور پلیس ان دس ورلڈ. آپ کے پاس آئی سائٹ ہے, ہم سب کے پاس آئی سائٹ ہے, ہم سب کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے نا. میں آپ کو پوچھوں کہ جی اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے ابھی, تو ہم کہتے ہیں واللہ عالم ہمیں تو نہیں پتا کیا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہم آئی سائٹ ہے, ہم سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم سب کی سماعت بھی ہے, ہم سن سکتے ہیں, لیکن یہ 7 والی بلڈنگ میں کیا چل رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا. ہماری سماعت چیزیں ہم نہیں سن سکتے, سماعت کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے, یہ ہم کپ اٹھا سکتے ہیں, چیزیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں. باہر ایک ٹرک کھڑا ہے, اس کو جا کے اٹھا لیں, صحیح نہیں اٹھا سکتے بھائی, ہماری اسٹرینتھ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا, عقل کی بھی لمیٹیشن ہے, صحیح. So don't think that you can understand the complexities of this universe and you can understand why things are happening in the grand scheme of things. ہر چیز وہ ایک بٹرفلائی افیکٹ ہوتا ہے نا, ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو you cannot understand the way in which things are going to play out. You cannot understand that. آپ کوئی خدا نہیں ہو, اللہ ہی اللہ ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ ہی صرف اللہ ہے. ورنہ دیکھیں آپ لوگ آج ہم لوگ یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اب زندگی کے کون سے موڑ تھے جو میں یہاں لے آئے, سوچ سکتے ہیں آپ. نہیں میں اسلام آباد سے ہوں, آپ جو ہیں وہ انگلینڈ سے اٹھ کے آئے, ہم نے امپورٹ کروائے ہیں خاص طور پہ, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ یہاں سے. تو یعنی علی بھائی فیصلہ آباد کے اوریجنلی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی امپورٹ ہوئے, تو اب یہ بھی لاہور کے بن گئے. تو اصل میں بات یہ کہ ہم لوگ کہاں سے آج ہم اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی حکمتیں تھیں, اللہ نے کس طرح سے پلان آؤٹ کیا, کیا ہوا, کس طرح ہوا. سو وی کینٹ انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وزڈمس کو نہیں سمجھ سکتے, بس یہ سمجھ جاؤ, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. لرن ٹو ٹرسٹ دیٹ اللہ از دا موسٹ نالجبل اینڈ ہی از دا موسٹ وائز اینڈ دا موسٹ انٹیلیجنٹ. تو کلاس کے اندر 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو نالجبل بہت ہوتا ہے لیکن اس کو وہ نالج اپلائی کرنا نہیں آتا, انٹیلیجنٹ اتنا نہیں ہوتا. کلاس میں وہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ کچھ رٹو طوطے ہوتے تھے, وہ چیزیں کو نا رٹ لیتے تھے, نالجبل بڑے تھے, نالج بیس بہت ہے, لیکن اب اپلائی کرنا نہیں آ رہا. آپ ان کو ایک ریئل ورلڈ سینیریو میں ڈال دو, وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے, اور ان کو اگر آپ سوال آؤٹ آف کورس دے دو تو وہ اس میں بھی جو ہے نا گھبراتے تھے کہ صرف وہ ویلیو آپ نے دوسری ڈالی, وہ اس ویلیو کے ساتھ جواب مجھے آتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یو ہیو دوز بیک بینچر ٹائپس, ٹھیک ہے, جو انٹیلیجنٹ بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے پڑھاکو نہیں ہوتے, یا اتنے وہ زیادہ چیزوں کو یاد نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کلاس پارٹیسپیشن میں بڑے تیز ہوتے ہیں, اور ٹیچر کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے. اینڈ دین یو ہیو دوز ریئر ایکسیپشن جہاں پہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور نالج بھی گین کرتا ہے, اس کو اپلائی کرنا آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ علم والا ہے, العلیم ہے, سب سے زیادہ نالج اللہ کے پاس ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے, ہمارا علم ہمیشہ محدود ہے. اور اللہ جو ہے وہ الحکیم بھی ہے, سب سے زیادہ حکمت والا اللہ ہے. اللہ کے فیصلے سب سے زیادہ انٹیلیجنس پہ بیسڈ ہوتے ہیں, اور اس کی انٹیلیجنس آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ شاید آ جائے 10 سال بعد, 15 سال بعد, لیکن نہ بھی آئے تو یو ٹرسٹ اللہ پلان. اور جس طرح بھی ذیشان بھائی نے ایگزامپل دی, بالکل میں آپ کو اسی طرح کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بچہ ہے نا, وہ اس طرح ایک ہیٹر لگا, ہیٹر ہے, ہیٹر کے آگے ہاتھ کرتا ہے بار بار, چھوٹا بچہ 2 سال کا, بار بار ہاتھ کر رہا ہے, بار بار ہاتھ آئے گا. اب ماں اس کو روک رہی, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا. اب بچہ بالکل جب ہاتھ قریب آ گیا, زور سے ماں اس کی تھپڑ مارتی ہے اس کے ہاتھ پہ کہ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا نہیں کرو.
اب بچے کو لگی ہاتھ پہ, وہ رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ماما گندی ہے میری, ماما گندی ہے, ماما گندی ہے, اور روئے جا رہا ہے. اب یہ جو ماں نے اس کو روکا ہے ہاتھ لگانے سے, یہ ماں کی محبت ہے یا ماں کا ظلم ہے اس کے اوپر؟ محبت ہی ہے نا, تو اس نے روکا. اگر ظلم کرتی ہوتی تو کہتی گھساؤ ہاتھ اندر, بلکہ سر بھی گھساؤ اس کے اندر. تو یہ بچے کو نا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ 2 سال کے بچے کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ماں نے تھپڑ کیوں مارا ہے. یہ جب خود شاید باپ بنے تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. سو لرن ٹو ٹرسٹ the decisions of Allah. Once you know that he is your Lord, then learn to trust him inshallah. Excellent. Ahmed bhai, quick solution to this علی crisis. بس چھوٹی سی میں بات کروں گا انشاءاللہ. اور جو لوگ ایکس مسلمز ہیں, خاص طور پہ وہ جو میں نے سیکنڈ کیٹیگری کی بات کی نا, جو اس کو جنہوں نے کاروبار نہیں بنایا ہوا یا کلیم ٹو فیم ان کا نہیں ہے, جو جینونلی ان کو اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے, جو بھی ہم نے ریزنز ہم نے مینشن کیے ہیں ان کی وجہ سے ان کو اسلام سے کوئی پرابلم ہے, میں ان کو صرف سجیسٹ یہ کروں گا کہ وہ سنسیئر ہوں. سنسیریٹی, ہیوملٹی اینڈ پیشنس. کہ سنسیریٹی کہ آپ نا اپنے کویشچنس کے اندر سنسیئر ہو, سنسیئر ان سیکنگ دا ٹروتھ. آپ کے اندر سنسیریٹی ہونی چاہیے. اور آئی تھنک یہ یونیورسل, آئی تھنک سب اس چیز کو مان لیں گے کہ سنسیئر ہونا چاہیے اپنی سیکنگ آف ٹروتھ کے اندر. اور ہیوملٹی کے نالج کے سامنے جو ہے نا انسان کو ہمبل ہونا چاہیے, کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایک دن میں کوئی چیز نہیں مل جائے گی, یا کچھ چیزیں جو ہیں اس کو ٹائم لگے گی سمجھنے میں. تو وہ ایک ہیوملٹی اور پیشنس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ٹرسٹ دا پروسیس, اور آہستہ آہستہ. لیکن انسان کو کبھی بھی نا اپنا یہ سفر جو ہے نا اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کو حق نہ مل جائے. زبردست. تو یہ میں سجیسٹ میں ایڈوائز کروں گا ان بچوں کو, ان لوگوں کو جو کہ دے آر ایٹ دا ورج آف بینگ لیونگ اسلام. اسٹاپ پٹنگ یور سیلف ان باکسز. آل اور نان پرنسپل پہ, بلیک اینڈ وائٹ پہ نہ چلیں. یہ انسانی فطرت ہے, جس طرح احمد بھائی نے بھی کہا کہ ایک ڈاؤٹ آیا تو اسٹاپ پٹنگ یور سیلف ان دا باکس آف ایکس مسلم. ایک ڈاؤٹ کے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا باقی سارا کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. ڈو دا ریورس سائیکالوجی. آپ اس چیز پہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں. اگر جس طرح کہ آپ نے بات شروع کی تھی کہ آر ڈاؤٹس بیڈ, نو دے آر ناٹ بیڈ. اگر آپ کے کوئی ذہن میں ڈاؤٹ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو مت لیبل کریں خود اپنے ذہن میں کہ میں تو یہ ہوں, پہلے میں یہ تھا, اب کیونکہ ڈاؤٹ آ گیا تو میں. ڈاؤٹ از پارٹ آف دا پروسیس, لیٹ اٹ بی, ایجوکیٹ یور سیلف. ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. سو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, میں کچھ پوائنٹس ماشاء اللہ آپ سب کی ان سے ایکسٹریکٹ کر کے, ایک تو یہ کہ میں بتانا چاہوں گا ہماری تمام آڈینس کو, بچوں کو, کہ اسلام از پرفیکٹ, مسلمز اینڈ مسلم سوسائٹی از ناٹ. اور یہ سمجھ جائیں اگر ہم, تو ہمارا وہ ایموشنل مسئلہ آئی تھنک حل ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات احمد بھائی کی تھی کہ اٹس اوکے ٹو آسک کویسچن, بٹ فلاسفی از اے ٹو ایجڈ سوارڈ, یا فلوسافیکل کویسچنز دے آر اے ٹو ایجڈ سوارڈ. ہو سکتا ہے کہ وہ سوال پوچھتے پوچھتے آپ بہت ہی دور نکل جاؤ, اور وہ ایک آپ کو اینڈ لیس اس میں پٹ میں چلے جاؤ جہاں سے واپسی بڑی مشکل ہو جائے. تو ہر چیز کا جو ہے وہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کی ہی باتوں سے میں نے یہ سیکھا کہ یو سیڈ کہ آلویز گو ود دی پرابلم سالونگ اپروچ, کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے اس کے علاوہ, یا یہ کتنے پرابلمس کو یہ فلاسفی میری سالو کر رہی ہے, آل دیز تھنگس. پھر ضیاء بھائی آپ نے ماشاء اللہ پرابلم آف ایول پہ بڑا خوبصورت آپ نے کہ فری ول, فری چوائس یہ ختم ہو جائے گی, پھر اللہ کے وزڈم کو تم نہیں پہنچ سکتے, تمہاری ایبیلٹیز جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں. اور آپ نے کہا سیک نالج. سو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ علم حاصل کریں. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ مجھے آتے تھے وسوسے. میں نے جو آپ سے سوال پوچھا, میں فیتھ کرائسس سے گزرا تھا جب میرے ساتھ بہت بڑا ایک میرے مطابق ایک حادثہ ہو گیا تھا JIK میں. مجھے بہت وسوسے آتے تھے, لیکن الحمدللہ اس پروسیس کو ٹرسٹ کیا, اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. اور اس پروسیس کے جب میں مڈل میں ہی پہنچا تو میرے سارے آنسرز, مڈل کیا بلکہ آئی تھنک کہ 20% پہ میں پہنچا ہوں, تو میرے سارے سوال ختم ہو چکے تھے. تو اس پروسیس کو بھی ٹرسٹ کرنا سیکھیں. And very practical is to avoid those people and those places where these discussions are going on. کیونکہ ضیاء بھائی دیکھیں, اگر ہم بھی ایسے لوگوں میں بیٹھنے لگ جائیں نا جو ہر وقت وسوسے اور یہ ڈاؤٹس اور تمسخر اور مذاق اڑانا اور وہ جنہیں کہتے ہیں نا اپنی ڈیزائرز کی باتیں کرنا, تو شاید اللہ معاف کرے ہمارے بھی کوئی وہ ایمان تو افیکٹ ہوتا ہے نا. اور قرآن میں بھی ہے نا کہ اوائڈ کرو ایسے لوگوں کو جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. آئی تھنک یہ قرآن میں ہی انسٹرکشن ہے. تو اور لاسٹ پاورفل بات جو ماشاء اللہ آپ سب کے مجھے اس سے ملی کہ ان کے آرگومنٹس اتنے شیلو ہیں. مطلب میں نے خود کاؤنسلنگس کی ہیں ایکس مسلمس کی, آپ کے پاس آئے, سب کے پاس,
اتنے شیلو ہیں کہ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بھی اگر آپ آئی تھنک بیس پہ اسٹڈی کرو گے تو یو ول نو کہ ہاؤ شیلو دیز آرگومنٹس آر اینڈ موسٹ آف دیز آر اسٹیمنگ آؤٹ آف ایموشنل ریزنس یا ایک وہ ریبیلیس ریزنس. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں. سو جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی, احمد بھائی, ذیشان. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اپنے یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے, فار ایوری ون جو بھی اس کا شکار اللہ نہ کرے ہو چکا ہے, کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں, استقامت دیں, لائٹ دیں, انلائٹنمنٹ دیں, آل دیز تھنگس. سو بارک اللہ فی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.